على لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفسحون واتقوا الله ولا تخزوني قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين صدق الله مولانا الخالقنا العظيم. چئی آیاتاں پیسر یہ بیان بتگت کہ اللہ سبحانہ و تعالی طرفا چیں شاشیہ ہاشتیہ دہ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دربارہ اتغن حاضر بیتا بصورت انسانی آہانی تہا حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہم السلام شامل تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دربارہ اتکا حاضر بیتا آہانا اسحاق و یعقوب علیہم السلام خوشخبری داد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان سمجھتا، انسان سمجھتا، آہانی واسطہ یک قرآن زبو کو آہانی دیمائیر کو پرچا کہتے ابراہیم علیہ السلام معلوم نیت کہ یہ فرشتہ ہاں انسان نے آئی ورگا چیں پاک ہاں ورگ نونا آیا معلوم نیت کہ یہ فرشتہ و ملائکہ ہاں. بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام بشارت داتے کہ ماترا خوشخبری دے گا اتکگیں، بشارت دے گا اتکگیں چ اللہ جانبا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں کہ خوشخبری دے واسطہ یک فرشتے یہ کافی ہیں. شما گوشے کہ ما فرشتہ و ملائکے ہیں تو خوشخبری دے واسطہ بشارت دے واسطہ یک فرشتے یہ کافی ہیں. وہ شما انچو تعداد 6 نفر یا 8 نفر یا 10-12 نفر اتکیشاں ضرور اچھی ہیں. فرمائتے فما خطبکم ایہا المرسلون، شما مہم چھیں اے دیمداتگین اے قاصداں. تو فرشتہ گوشت کہ ما حضرت لوط علیہ السلام قوم تباہ کنگ واسطہ اتکیں. چنانچہ ہمیں ذکر اللہ سبحانہ و تعالی دیما ہمیں آیاتانی ذکر آتا. فلما جاء آل لوط المرسلون، وعدے کے اتکا لوط علیہ السلام لوگا فرشتہ دیمداتگین. قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط علیہ السلام فرمائے انکم قوم منکرون، شمانچہ قوم یہ کہ مشمارا پجا نیارا یعنی ناشناختے شما پجار نبے گے شما چونے نہیں. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، فرشتہ جواب دا گوشتے کہ ما اتک گئے دربارہ بما كانوا فيه يمترون، آ چیزی بارہا کہ اشک کنگند
یعنی اللہ عذاب آچیں یہ شک کے تہایا تی قوم ما ہمیں واسطہ دیم دے گتگیں ما ہمیں کار واسطات کے بتگیں کہ مارا اللہ دیم داتا کہ تی قوم عذاب دے وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وما اتگیں تی گرا حق آورتا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وما کے استے القریب البتہ ما راست ہوئے میں حبر راست ہوں و اللہ پاک نبی اللہ پاک دمداتگیں فرشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قدرت و حکمتیں کہ ہمیں فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نزدیک اتکاں اشانی عمر یہ ٹیمہ 40 سال 50 سال 60 سال عمر تہائے تھا، یعنی یہ وقتی کہ فرشتہ ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دربارہ حاضر بھی تھا اشانی عمر جو نیم عمر و کماشی مردم عمر آئے تھا لاتی 50 سال عمرے گا لاتی 40 لاتی 60 وعدے کہ حضرت لوط علیہ السلام دربارہ حاضر بھی تھا یہ کسانے بچکانی شکل آئے تھا 12 سال 13 سال 14 سال عمر دہات کا، چونکہ یہ قوم لوط علیہ السلام قوم لونڈا بازیاں قومیہ بچہ بازیاں اور مفسرین کرام نوشتہ کنا کہ شاہ پیری مردوں وہ اللہ کو تانچے خبیث قسم انسان تھا یہ، تو حضرت لوط علیہ السلام دربارہ حاضر بھی تھا یہ وقتی کہ لوط علیہ السلام دربارات کا فرمائے لوط علیہ السلام انکم قوم منکرون کہ بے شک شما اجنبی مرد میں کہ شما پجا نہیں آ رہا شما شناخت نہ بے گے کہ شما پجارک نہ بے گے اچھا یہ مرد میں یہ کیا کو ملی ملاقات کن آئیے پجا نیاری گشتی کے تو وتی پہچانا بے گوش پجارہ بگوش تو کہے چونی نے کجا سے پیدا گئے شما کہے تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ نبی و پیغمبر ہیں باوجود اشیاء فرشتہ ملائکہ ات کا وہ حاضرہ انسانی شکلہ حضرت لوط علیہ السلام وتی نفی علم نفیہ کنے کہ من شمارہ پجانے آ رہا تو قرآن مجید یہ آیات مبارکہ و یہ واقعہ مبارکہ یک دلیل ہم مضبوط ہے کہ پیغمبرانہ علم غیب کلی نیست اور نئے پیغمبر انبیاء کرام علیہ السلام نئے کے ہر جگہ حاضر و ناظرہ اگر پیغمبرہ علم غیب بیتے ہیں مکمل ہیں علم غیب کلی تمام ہست نیست اول و آخر ابتدائی انتہائی اگر بیتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گشہ ضرورت لقب تگا کہ انتم قوم منکرون شما کے استے ناشناختی مردم میں آکسی کے علم غیب ہست یا حاضر و ناظر ہر جگہ آئیے یہ خبر گشہ کی ضرورت نہیں تو حضرت لوط علیہ السلام اچھی ضرورت ہے شام بوشی کہ شمارہ پجانے آ رہا بلکہ سمجھتے ہی تھے کہ یہ فرشتہ کہ پیسرا میں ناکوئے گرات کا حضرت ابراہیم علیہ السلام انی منی گرات کا پرچہ کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام برازت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ناکو کا حضرت لوط علیہ السلام ہے اور آؤدہ وقت کی اتکا چھکے بشارت حمدات نماز کے بشارت حمدات حضرت ابراہیم علیہ السلام دربارہ اور پدا گشتے کہ لوط علیہ السلام گوراتی برازت کے گورا روگیں ماں تی گورا یہ پیغام دے گا کہ آئیے قومہ ما تباہ کنے آہانی واسطہ عذاب دے واسطہ مات تو یہ کہ اس نے اجنبی مردوں میں تھا اجنبی فرشتہ تھا حضرت لوط علیہ السلام پجا نہیں ہوتا وہ گشت قالو فرشتہ بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون بلکہ ما اتکیں تی گرا اچھی چیز مرا گونے ہما حبرانی واسطہ کہ مردم آہانی بارہ شک کرنا تو یہ واقعہ کیسے رنترائیں پیسرا اللہ سبحانہ و تعالی اور سمجھائیں نے خاطرہ تو فرمائنی وجاء اہل المدینتی اتکا شہر والا دا شہرہ چھ مراد شہر صدوم ہے صدوم
یک مزن آبادیت اسی ارد گرد مزن آبادی است. تو حضرت لوط علیہ السلام قوم ورات کا حضرت لوط علیہ السلام گوشتے کہ وہ آتینا کا بالحق و انا لصادقون ما اتکیں تی گرا وہ حق کھا وہ البتہ ما راست ہیں ما صادق ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. پوچھتے کہ اے لوط علیہ السلام توتی اہلا بزیر شپ یک اسیا و توت اشانی پشتا گو بیگوں پشتا بگو چک مجن شمارا چے کسی پشتا چک مجن تو مچاری و برید حیث تؤمرون ہر جائے کی شمارا حکم کنگ بھی. حضرت لوط علیہ السلام یکم دے بھی کہ شما توتی قوم و لشکرہ بزیر شپا درا شپ یک اسی یہ ٹیم حرکت سواب ہیں حرکت لوگاں آرام کرنے گے. تو لوط علیہ السلام وتی ہمیں مرتمہ کے شہ ایمان آورتا وتی چک اولادا وہ ہمیں مومنہ کی ایمان آورتا کے اشانہ بزیر درا اشان یلب دے ملکہ ویلب کا برو اشانہ سراب کا و رندنیمہ بے. رندنیمہ بے کے مطلب ہے کہ امیر چونکہ رندنیمہ گونے اگر تو سراب بے یہ تے قوم پشتنے و بھی یہ بار بار چک جنا چارہ کے بارے میں مات گونن کو یا نا میں پیت گونن کو بارے یا نا میں قوم لشکر گونا یا نا چونکہ بھی کہ واپس بھی ماں لہذا تو پشتنے و بھی یہ قوم سراب کا وہ ایشا ہم ہی حکم ابھی دے کہ شما چک مجن پشتہ مچارے بلکہ برے تھا. حضرت لوط علیہ السلام فرمان مطابق ایشا ہنچو کو چونکہ یہ قوم بدماش قوم یا وعدے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام گورا یہ جوانے انسان شکلہ فرشتہ اتکا تو یہ قوم مردمانہ معلوم بیت کہ لوط علیہ السلام گورا یہ پہ میں جوانے مردم لاتے اتکا چارتا تھا کدرو خوشگلہ خوبصورتاں جوانا اتکا حضرت لوط علیہ السلام گورا مشتی کے تیگورا یہ پہ مہمان اتکا ماتا نوشتا مہمان مدار تیگورا یہ مہمان اتکا شام میں حوالہ آکا. حضرت لوط علیہ السلام فرمائیں تو باشا بلے یہ منی مہمانا منا عزت مکنے منا رسوا مکنے منا نامدب مکنے شمارہ کا ضرورت ہے منی یہ فرزندہ جنکا یا منی قوم چوکاں جنکا اشانہ کو نکاح بھی کنے یہ قوم گوشت نہ ہمارا اشانہ ضرورت نہیں ماں کہتے تھی ہمیں مہمانہ لوٹیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا بیان فرمائے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اتکا شہر والا خوشخبری دے آنا قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون. حضرت لوط علیہ السلام فرمائے ان هؤلاء ضیفی بے شک منی مہمانا فلا تفضحون منا رسوا مکنت منا نام دب مکنت یہ نشانہ بلے من مہمانات کا یہ معلوم نہیں شروع کہ یہ فرشتہ و ملائکہ ہے بلکہ گشتی مہمان راہ وضیعت کا من گورا مہمانا. واتقوا اللہ ولا تخزون اللہ چے بطر سے منا غمگین مکنت. لوط علیہ السلام ہے وہ قالوا اولم ننہک عن العالمین قوما جواب دا گشتے کہ اولم ننہک عن العالمین ماتران نگوشتا منا نکتا چھ جہان والے آنچے دنیا والے آنچے کہ دنیا والے مردمہ کا سوت گرہ مدار. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. لوط علیہ السلام فرمائے هؤلاء بناتی یہ منی جنک کا شنگو سینگو سیر بکنے نکاح بکنے اگر شما نکاح کنو کے لیکن یہ قومہ حضرت علیہ السلام حبر نگر اللہ یہ دومی آیاتا کہ هؤلاء بناتی ان کنتم تعلمون. حضرت علیہ السلام فرمائیت کہ ایمن ان کنتم فاعلین ایمنی کہتے ہیں جنک کا اشنگو سی ساغ بکنے. تو یہ دو تشریح فصلین کرام فرمائینا چونکہ یکی تشریح حضرت لوط علیہ السلام دو یا سے جنک کتنا بچک کے چکی نیستا کشتی کے شبیتوں کا اما اثر رسوک والے مرتمہ شئی مسترہ آمنی یہ جنک کا وہ سیر و سام نکاح بکنا.
دومی تشریح شیخ فسین کرام فرمانا شاہ مراد حضرت لوط علیہ السلام اشارہ ہمیں طرف آیا کہ منی قوم تہا ای منی چونکہ نبی روحانی پتا انبیاء و تی امت روحانی پتا فرمائی تھی کہ منی قوم تہا ای منی جنک کا منی چوک ہستا منی جنک کا ہستا منی قوم تہا ہم شنگو سیکو سار بکنے شنگو نکاح بکنے باقی شما ای بدماشیہ لونڈو بازیہ بل لے چنانچہ آہاں یہ خبر نگے حضرت لوط علیہ السلام باز سمجھائیں تھا لیکن یہ قومہ خبر نگت لوط علیہ السلام تو اللہ سبحانہ و تعالی یا شان سرا کیسے عذاب دیمدہ عذاب چی دیمدہ فرمائی تھی کہ یہ قوم یہ ملک آباد ہے ملک صدوم یہ صدوم علاقہ تقریباً 10 میل فاصلے ہے 10 میل شی ارد گرد مزنیہ تو حضرت لوط علیہ السلام شپ تاریخیہ وتی چھکا وتی اہل و عیالا ہر یک ایک ایمان آورتا ہے شاہ زیری شپ نیمہ شپ یک اس سے زیر درکے چوتی ملکہ خالی کا اور ہمیں گوشی کشوں پشتا چک مجنے مچا رہے ہر یک پشتا چک بجا اللہ عذاب آئیے ہم گرفتار کا اللہ حکمہ کہ پشتا چک مجنے مچا رہے بروئے چنانچہ ایماندار قوم یہ سرابتہ حضرت لوط علیہ السلام بحیثیت امیر پشت نیما گومید یا قوم چا علاقہ یہ ملکہ چے کشتی وقتی یہ ملکہ چے کشتی اللہ پاکا حضرت جبریل امین علیہ السلام دیمدہ کہ تو برو یہ محلہ یہ میتگا بنام صدوم یہ علاقہ کہ تحمیل فاصلہ مربع فاصلہ ایشی وسعتیں فرمائی تھی کہ شیعہ ہمیں کنارے خب بکا چس بکا بر بردہ دیم چرکائی دور دے عالیہا و صافلہا و امترنا علیہم حجارتا من سجین حضرت جبریل امین علیہ السلام کو تے بانزل ذریعہ ای پورے محلہ پورے میتگا کے دہا میل فاصلہ ہیں چھ کنارے چو نحال کا گولیا نوتی بانزل ذریعہ چستکا بارتی پرزا چھپگانی کا آئی چیرنے برزنے ماں کے برزنے چیرنے ماں کے چھپگانی کا دور داتی تو اسی طرح ہر یک مردمی استا دروہ کیسے مرتا دروہ ہلاک بیتا عذابتا مرچی بعدہ یہ علاقے نام بحر میت مشہور ہیں یہ جاگہ انگا تک ہس آیا جاگے نام مشہور ہے بحر میت ہمیں زمین کے چسکنے بیتا ہمیں ٹکر ادا آپ ہست وہی آپ انچیں آپ یہ کہ ہزاران سال جاگے گوستا چونائی دنیای اصول ہر جائے کہ آپ جنب بھی تا یہ دیر بھی گزی آپ تہا کہ سے حیوانات پیدا بھی ماہی کے پیدا بھی کرم و کیڑا پیدا بھی دی مخلوق پیدا بھی لیکن یہ آپ تہا روچے مروچی تک جاندار حیوان نیست نہ ماہی کے دا پیدا بھی نہ گرم پیدا بھی نہ جانور ہچ نہیں یعنی نحوست والا یہاں آپ ہی جا گیا کہ اللہ عذابت کا تو یہ جاگے نام مشہور و معروف بحر میت اور بحیر مرداری ہم گشاں ادا آپ ہم موجود نہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قدرت تھا کہ ادا یہ آپ تہا نہ کرمی ہا نہ مائی کی ہا ہچی نیستے وقضینا الیہ ذالک الامر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائنے ما فیصلہ کو آہان طرفا یہ حکم ہے تمہاری فیصلہ آہان تھی دابرہا اولائی مقتم مسمحین فرمائنی اللہ سبحانہ و تعالی کی قوم یہ انچینی بھی قوم مقتون ہاولائی مقتون کے دم بریدہ بیت یعنی کچ کنا بیتا ختم کنا بیتا مسمحین صبح وقتا صبح یہ بانگوا وقت شان سرا اللہ پاک عذاب کے شبیہ کے صحیح چنانچہ یہ قوم ختم بھی فرمائنی وقت کہ روچ طلوع کرے بیت ہمیں ٹیمہ کہ روچ طلوع کرے بھی روچ درائے گے ٹیمہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ قوم واسطہ یہ تباہی عذاب آؤ باقی اس سے انشاءاللہ دیمہ بیان بھی اللہ سبحانہ و تعالی